کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. بولو بولو سبحان اللہ بولو. علامہ اقبال کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو لوگوں مجھے کہنے دیجئے رب کہتا ہے مجھے راضی, تم کہتے ہو مجھے راضی خدا ہونا چاہیے, لیکن رب کہتا ہے مجھے راضی مصطفیٰ ہونا چاہیے. مولا کیوں, کیا وجہ ہے؟ تو اپنی کائنات کو میں نے سنوارا ہی مصطفیٰ کے لیے, کائنات کو بنایا ہی میرے نبی کے لیے. میں تو مولا کیسے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ کرن بیان. نبی جب صلح حدیبیہ پہ آئے, آقا کو روکا گیا. آقا سے کہا گیا اے نبی ہم تجھے اس سال اس کعبے کا طواف نہیں کرنے دیں گے, کعبے کی زیارت نہیں کرنے دیں گے. 1400 صحابہ نبی کے ہمراہ چل رہے ہیں, نبی کو پروانے کی طرح اس کو ارد گرد چکر لگا رہے ہیں. اور کوئی آ رہا ہے نبی کی جولی میں نبی کا دامن لیے ہوئے اپنے ہاتھ میں. ارے نادان تجھے کیا پتا ہے یہ وہ دربار ہے, یہ وہ آقا کا گھر ہے, یہ وہ مصطفیٰ کا دربار ہے جہاں کوئی غیر بھی خالی ہاتھ جایا نہیں کرتے. یہ دربار آقا ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہ دربار آقا ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا. ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. میرے جوانوں میرے بزرگوں, تھوڑا اردو زیادہ نہیں کر رہا تو میں پرابلم آ گیا. تو میرے جوانوں میرے عزیزوں میرے بزرگوں, صلح حدیبیہ پہ میرے نبی آئے. نبی کو روکا گیا, آقا کو روکا گیا, مصطفیٰ کو روکا گیا. نبی کو کہا نبی تجھے اس سال کعبے کا طواف نہیں کرایا دے گا, کرانے دیں گے, کرنے دیں گے. ہاں وجہ کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ اور بن مسعود بیان کر رہا ہے جب مجھے نبی کے لیے قاصد بنا کر بھیجا گیا, جب مجھے محاصرہ کے لیے نبی کے سامنے بھیجا گیا, اور وہ کہتا ہے میں نے تو عجیب منظر دیکھا ہے, میں نے تو عجیب حالت دیکھی ہے. میں نے بولا عروہ تم نے کیا دیکھا؟ کہا بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا, بڑے بڑے حکمرانوں کو دیکھا, بڑے بڑے سرداروں کو دیکھا, قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھا, لیکن وہ عزت وہ وقار وہ منصبہ کسی کو نہ دیکھا جو منصبہ میرے نبی کو دیکھا. اللہ. اور وہ کہتا ہے دبن واللہ میں نے بولا اور وہ کیا دیکھا, کیا دیکھا؟ اور وہ کہتا ہے نبی وضو بنا رہا تھا, نبی وضو فرما رہے تھے. 1400 صحابہ نیچے اپنے دست مبارکوں کو پھیلایا کرتے تھے. اور وہ کیا کرنے کے لیے؟ کہا جو نبی کا وضو کا پانی گرنا چاہتا تھا صحابہ اپنے ہاتھوں کو نیچے پھیلا رہے تھے اور اس نبی کے پانی کو گرنے نہیں ہاتھوں میں لیے ہوئے.
اللہ میں نے بولا بتاؤ کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا یہی تو ایمان ہے، یہی تو محبت ہے۔ اتنا ہی نہیں میرے یارو، میرے جوانوں، نبی کے پروانوں، نبی سے محبت کرو۔ کیسی محبت؟ جو محبت میرے صحابہ نے کی ہے، جو محبت میرے فاروق نے کی ہے، جو محبت میرے صدیق نے کی ہے۔ اسی لیے تو یہ نبی کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، نبی کے ارد گرد چل رہے تھے۔ نبی کے یہ صحابہ اتنا ہی نہیں کرتے تھے، نبی اپنی نوز نستے نوز کو صاف فرما رہے تھے، حضور اپنی نوز کو صاف فرما رہے تھے۔ جو رطوبت اس کی نوز سے نکل رہی تھی حضور وہ زمین پہ گرا نہ دیتے تھے۔ جب صحابہ نے دیکھا حضور کی یہ ناپاک یہ رطوبت بھی زمین پہ نہ گرنے دی، آقا وجہ کیا ہے؟ اس کو بھی اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں۔ امام بخاری بیان فرما رہے ہیں پھر کیا کرتے تھے یہ صحابہ؟ حضور نے فرمایا، امام بخاری نے فرمایا، اور اس کو اپنے منہ پہ مل رہے تھے۔ او صحابو، کیا تم نے میرے نبی نے فرمایا ہے ایسا کرو؟ کہا نہیں، نہیں فرمایا، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ اتنا تو ضرور فرمایا ہے، یہ بھی تو نہیں فرمایا صحابہ ایسا نہ کرنا، یہ گناہ ہے۔ اگر تمہیں ہاتھ لگانا ہی ہے، اگر تمہیں ہاتھ لگانا ہی تو کعبے کی دیوار کو لگا لینا، وہ گھر کا اللہ کا ہے، اسے برکت مل جاتی ہے، اسے فیض مل جاتا ہے۔ لیکن صحابہ نے کہا حضور نے اس کی اجازت نہیں دی ہے لیکن منع بھی نہیں فرمایا ہے۔ اللہ دبن حضور علیہ السلام کائناتک نبی چھو کائناتک نبی چھو کائنات اور وہ بن مسعود کرن بیان بگوز حیران میں گئی پڑھنی جائی حیرانی دب خدایا یہ کیت محبت آ، یہ کیت محبت آ، یہ کیت گفتار آ، یہ کیت یمن صحابہ نبی پاک سید محبت۔ حضور رکوک کائناتک نبی رکوک فرمان نبی پاکن فرمو پنیس یا رس عثمان، اے عثمان تلات سجے نظر مکس من تمن من نبی ناچو جنگ کرنے آمد، نبی ناچو لڑائی کرنے آمد، حتا صدا ایٹھ وہری آئیس کا بستواب کرنے، ایٹھ وہری آئیس کا بستواب کرنے۔ میں یہ مکک لول کیا جی بچوس نا یہ مکس من زامت مچنا ترونزا وری یہ مکس من گزرین میت، حتا میانو یارو او مکہ کیوں روزن والو تلا اختواب دیو کرن رسول خدای، تلا ایک لڑ دیو بوس کرن حجر اسود، تلا ایک لڑ دیو میں کھانے کا بکتواب کرن۔ عثمان تلا نظر دے مکہ من گسائی عثمان دبن بدراس میں گوز مکہ من داخل یل مکہ کیولو کو بوجس یہ مائی سے ادب تے احترام میں کرن دبنی مودو بائی عثمان ولا تساخ مکہ مزا گوگ داخل ولا یا کوئی خانے کعب ولا یا کوئی صفا مروہ ولا یا کوئی مقام ابراہیم ولا چانی خضر چھوئے میں بری اجازت سے دموئی کعب استواب کرنا مگر چانی نبی از دمونی میں بری کعب استواب کرنا۔ عثمانی گنی دبیا وائی اٹھ ویراس کعب استواب کرنا والمیت میلو موقع والمیت میلو موقع یت کعب اسون نبی پاکن دبنی ام کعب من اک نماز پر تمی جلہ چک نماز اک ثواب میلن ایک اللہ چک جو ثواب میلن یہ میں کعبہ ملاخ نماز پر عثمانی غنی سوچا پن جائے دبیا میں تمیلو آٹھ ویر موقع میں تمیلو یک ویر کعبہ ثواب کرنک موقع میں تمیلو آٹھ ویر کھانے کعب چی ات حجر اسود البوس کرنک موقع عثمان کرن بیان یہ مکہ چلو کو میں آئی لوگ بنو میں تو مکہ چلو کو
تو چھوا پتا امام ابو امام حتی عثمان غنی چھو امی موجوب کعبہ استواب کرن یہ چھو کعبہ عثمان غنی چھو امی موجوب حجر اسود البوس دیون یہ جنت کن امام حسین حضرت عثمان چھو امی موجوب صفا مرواز دوڑ لگاون ات پر چھو دوڑ لگام حاجران دبنک نانا گلتا چھو اے مکہ کیوں روزن والو تو کیوں ونر میں کعبس کریو زیارت کعبس کر تواب یہ پر نماز دبنک سو تواب نا چھو تواب اللہ اللہ بولو سو تواب نا چھو اللہ سو تواب نا چھو تواب ملمائی میانی نے عثمان کس تواب دبنیت تواب المنگ شامل آسی محمد رسول اللہ اللہ تو میں نوجوانوں تمیمون کے امتحان دبنا زو کرینا سی حوال عظم لائی رامسون عظم لائی رامسون زو کرینا سی حوال عظم لائی رامسون عظم لائی رامسون دد بل ای گلال عظم لائی رامسون عظم لائی رامسون مرمد پر لگیو یہ تسا تھا سال سون یہ تسا تھا سال سون بنی اسدیدار بنی اسدیدار بنی اسدیدار ای لالو عظم لائی ترابسون عثمان غنی ودی من عربی کے روزن والن دنکتا ہے ماں پتا پوچھو امی موجوب کعبس کیا کرن تواب یہ چھو کعب دبول دلیل وجہ ای عثمان وجہ دلیل کیا دمک امی موجوب چھو کعبس تواب کرن یہ چھو کعب دمنوس دل کیا دبنی خانے کعبس چھو تواب کرمت جناب محمد الرسول اللہ یارو اے عربی کے روزن والو اگر نہ ات کعبس تواب آشا کرمت جناب محمد اگر اس کعبے کو میرے نبی نے طواف نہ کیا ہوتا تو عثمان کبھی کعبے کا طواف ہی نہیں کرنا عثمان وجہ میں نے نبی کو طواف کرتے ہوئے دیکھا اسی لیے عثمان کر رہا آج تم کہہ رہے ہو کرو آپ طواف کرو آپ کے نبی کو طواف نہیں کرنے دیں گے عثمان کہتا 8 سال کے بعد میں مدینہ آیا مکہ آیا پتہ نہیں پھر کب موقع ملے گا فی الحال تو موقع لے لیں کعبے کا طواف کریں عثمان نے کہا نہیں وہ عبادت ہی نہیں ہے جس میں عبادت میں میرے مصطفیٰ شامل نہ ہو اللہ 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 دیکھ کیا کہہ رہے ہیں عثمان کیا کہہ رہے ہیں اللہ حضرت نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب محبوب و محب میں نہیں ہوتا ہے میرا تیرا محبوب و محب میں پھر نہیں ہوتا یہ میرا ہے جو میرا ہے وہ تیرا ہے اسی لیے تو میرے نبی نے کہا اے ابو بکر کیا تو اس بات پہ خوش نہیں آقا کس بات پہ جا تو جنتی ہے
جو تو جنتی ہے۔ ابھی عثمان، ابھی ابو بکر مرا ہی نہیں، ابھی حساب و کتاب لیا ہی نہیں، ابھی قیامت آئی، جنت کا فیصلہ تو قیامت میں ہونا ہے نا، مرنے کے بعد ہی ہو جائے گا۔ لیکن میرے نبی نے کہا اے ابو بکر، کس نبی کے اوپر ایمان لایا ہے؟ وہ نبی تجھے کہہ رہا تو جنتی ہے۔ آقا کیسے کہا تو جنتی ہے؟ کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تو نہیں دیکھ۔ اللہ اللہ اللہ، قربان ہو جاؤ اپنے نبی پہ۔ میرے جوانوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، دوستوں، تمیماً پروردگار عالمین قیمتائن خاشر شاعرن ونہ خالقان مالک ازل قرآن، خالقان مالک ازل قرآن، تل کلام مغفرت منگانا سے اللہ صلی علیہ۔ تو میرے عزیزوں، میرے جوانوں، کائنات المکروز محمد رسول اللہ ایمان، ایمان جو جناب محمد، تو ایمان جب نبی ہوا، اب رب کہتا ہے اسی ایمان سے محبت کرو، اسی ایمان سے، ایمان بمانے محمد الرسول اللہ۔ اسی لیے تو میرے رسول نے فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کہا تب تک تم میں کوئی مومنی نہیں ہے، تم میں کوئی مومنی نہیں ہے۔ آقا کب تک؟ جب تک اس محبوب کو محبوب نہ رکھو گے، جب تک اس نبی کو محبوب نہ رکھو گے۔ آقا کیسے محبوب رکھنا ہے؟ دپن جو میں پسند کروں وہ تم بھی پسند کر لے۔ عمر کو مجھے یاد آ رہا ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بولے عائشہ صدیقہ سن دربار اس مزائی نبی سن یار اے امت چموچ، اے امت چموچ۔ تلال عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ از کریونا نصیحت، تم نے کہے نبی سنیو یارو کیا نصیحت جز کرے؟ تو بول اے امت چموچ، فاروقی از مسمن لو لباسا جا، نو لباسا جال لاغا، چچک امیر المومنین، چچک وقتک بادشاہ، چچک وقتک حکمران، تلا نو لباس تیاس لاغن، یہ نو لباس لاغن نا چکنا۔ فرما من فاروقی ازم بلاونا، امت جمو جائی بلاونا، امت چماج بلول فاروقی ازم۔ یہ گوشن گئی آواز فاروقی ازم دفن دورنا، دفن واریا کہلیا بلاواز جناب رسول کریم سے نگائی، دفن دورنا دوڑ کے آیا فاروق ازم اور ام المومنین کے بعد حاضر ہوا، کہا اے امت کی ماں مجھے یہ بتا، مجھے بلاوا کیوں آیا ہے، مجھے ناد کیوں آیا ہے، بلانے کی وجہ کیا ہے، مجھے بلانے کی غرض کیا ہے؟ فاروق لوگ شکایت کر رہے ہیں، تیرے یار شکایت کر رہے ہیں، اے امیر المومنین شکایت یہ ہے کہ تو نیا لباس نہیں پہن رہا ہے، کہیں کہیں علاقوں سے تجھے ملنے کے لیے آ رہا ہے، تو امیر ہے، تو وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا حکمران ہے، نیا لباس پہننا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ لے مال غنیمت سے جو تجھے لباس چاہیے وہ لباس لے لے پہن لے۔ فاروق اعظم سر نیچے رکھ کے کچھ نہیں فرما رہے۔ جب عائشہ نے مکمل بات کی، فاروق اعظم نے سر اٹھایا تو رونے لگے، رونے لگے، رونے لگے، رونے لگے۔ عائشہ کہنے لگی ہے فاروق میری باتوں سے تجھے برا لگا، میری باتیں تجھے دل کو چبھنے لگی۔ کہا نانا امت کی ماں تیری باتیں مجھے بری نہ لگی، مجھے برا کیوں لگے گا؟ اے امت کی ماں میں اتنا ہی عرض کروں گا، میں اتنا نبی کو نہیں جانتا جتنا تو جانتی ہو۔
تم تو نبی کے ارد گرد ہوا کرتی تھی، تم تو میرے پیغمبر کے ارد گرد ہوا کرتی تھی۔ اے امت کی ماں، میرے نبی کے لیے کل کائنات سجائی گئی۔ اے امت کی ماں، میرے نبی کے لیے دنیا کو سنوارا گیا۔ اے امت کی ماں، آپ میرے نبی کو مجھ سے بہتر جانتی ہو۔ اگر میرے نبی نے کبھی نیا لباس پہنا ہوگا دنیا میں تو فاروق اعظم بھی نیا لباس پہنے گا۔ او نبی کے دیوانوں، او نبی کے جانثاروں، فاروق اعظم کا واقعہ ہی نہیں، یہ تو اپنی بیٹی پہ نبی نے لاگو کیا ہے۔ جو فاطمہ نبی کی لخت جگر ہے، فاطمہ سے کہا اے میری بیٹی تو میری لخت جگر ہے۔ جس فاطمہ کو میرے نبی نے کہا فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، آقا نے کہا فاطمہ کو جب شادی کی گئی علی سے کی گئی، میں نے کہا فاطمہ نکاح مانگنے علی آ رہا ہے۔ کہا میرے نبی مجھے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا بیٹی تجھے نہیں پتا کون علی آ رہا ہے؟ جس علی کو ایک وقت کی روٹی ملتی ہے دوسرے وقت روٹی نہیں ملتی۔ بتا میری بیٹی تو میرے علی سے نکاح کرنے کے لیے تیار؟ بیٹی نے جواب دیا آقا جب سے آپ کی آغوش میں آئی ہوں تب سے تو آپ نے مجھے صبر کرنا ہی سکھایا ہے، صبر کے سوا تو آپ نے کچھ دیا ہی۔ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ آپ کو جو مرضی ہے میرے نبی وہ کر لیجئے۔ کہا بیٹا یہ بھی تو سن، کون علی آ رہا ہے، کون علی آ رہا ہے جس علی کو رہنے کے لیے مکان، جس علی کو بچھونے کے لیے چادر نہیں۔ فاطمہ بیان کر رہی ہے جب سردیوں کا موسم آیا کرتا تھا ایک ہی چادر تھی، اسی ایک ہی چادر میں ہم سوتے تھے۔ جب وہ چادر ہم اوپر کو کھینچتے تھے تو پائے مبارک ہمیں دکھائی دیتے تھے۔ اب پائے مبارکوں کو سردی لگتی تھی، جو ہی کمبل کو نیچے کھینچتے تھے تو سر مبارک ننگے ہو جاتے۔ جب نبی اپنی بیٹی سے ملنے آئے کہا میری بیٹی بتا کیا حال ہے، کیا حال ہے، تم ٹھیک ہو؟ آقا کی بیٹی کہنے لگی آقا کیا بتاؤں کیا بتاؤں، 1 مہینے سے میرے گھر میں چولہا جلا ہی نہیں ہے، چولہا جلا ہی نہیں ہے۔ بیٹی کیا وجہ ہے؟ آقا رزق نہیں، کھانا نہیں، پانی پہ گزارا ہوتا۔ او نبی کے دیوانوں، او نبی کے مستانوں، او نبی کے گیت گانے والوں، ذرا یہ بھی تو دیکھ میرے نبی نے کیسی زندگی گزاری ہے، ذرا یہ بھی تو دیکھ میرے نبی نے کیسی تربیت اپنی بیٹی کو دی ہے۔ فاطمہ کہتی ہے شادی کا وقت تھا، نبی نے انصاری لڑکیوں کو بلایا، قریشی لڑکیوں کو بلایا، خاتونوں کو بلایا۔ یہ وہی فاطمہ ہے جب نبی اس کو اپنے سینے سے لگا رہے تھے تو پھر بہت دیر تک نبی اس کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں آقا آپ اس کو چھوڑتے کیوں نہیں ہو، چھوڑتے کیوں نہیں ہو؟ کہا کیا چھوڑوں؟ فاطمہ وہ میری بیٹی ہے جس کے بدن سے مجھے جنت کی خوشبو آتی، فاطمہ کے بدن سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ، یہ وہی فاطمہ ہے جب نکاح کی باری آئی نبی انتظار کر رہے ہیں فاطمہ کب نکلے گی نکاح پڑھوں۔ فاطمہ نکل نہیں رہی ہے۔ حضور نے ام ایمن کو کہا ام ایمن ذرا میری بیٹی کو تو دیکھ تیار ہوئی کی نہیں۔ آج کی بیٹی، آج کی دلہن میک اپ سے اسے فرصت
میک اپ کرتے کرتے کہیں بیوٹی پارلر جا رہی ہیں، 10,000 20,000 50,000 اپنے میک اپ میں وہ خرچ کر رہی ہیں، لیکن فاطمہ کہتی ہے جب میری شادی تھی، ام ایمن کہتی ہے میں اندر گئی، دروازہ کھولا تو فاطمہ نے جائے نماز کو بچھایا تھا، سر سجدے میں رکھی تھی اور رو رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا، کہا ہے نبی کی بیٹی اٹھ، نبی تیرا انتظار کر رہا ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ جب ام ایمن کہنے لگی جب فاطمہ نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتی ہوں، فاطمہ کے رخسار مبارک کو روتے روتے نشان ہو چکے تھے، بن چکے تھے۔ کہا بیٹی رو کیوں رہی ہو؟ کہا ام ایمن کیا بتاؤں، میں نے سوچا آج مجھے دلہن بننا ہے، آج مجھے دلہن کے لیے تیار ہونا ہے، میں نے تو نظر دوڑائی، میں نے سوچا آج کے دن میں نیا لباس پہنوں، نیا لباس پہنوں، کوئی عمدہ لباس پہنوں۔ فاطمہ کہہ رہی ام ایمن نے کہا اب کیا ہوا؟ کہا جو ہی میں نے کپڑوں کی طرف نظر دوڑائی، یہاں کوئی اس سے اچھا لباس مجھے نہیں ملا۔ فاطمہ سے کچھ لباسوں سی لگے تو بنیت دو ستن جائن پائمند، دو ستن جائن آس دجل، دو ستن جائن اس پائمند کر فرمان ام ایمن بچل بادر میں دروش چشمان مبارکوں کی اور آئی فاطمہ دنائی ام ایمن میں نہ چھپن نخام، میں نہ چھپن خیال، میں نہ چھپن حال خیال، تم نے تل کیا دنہ نبی پاکن چھ قریش زنان انمت بلوگت علم تم وچن تم تھی انتظارس کارنیر نبی سنکور اس وچوس کیت لباس آسس لگت، اس وجود کی اس لباس آسان حتا تمہا دبن یوز نبی ٹھکر رہا تھا، تمہا دبن یوز مانا نیچو جنت اجکو، تمہا دبن یوز مانا نیچو جنت کمس امیشو جنتی خاتون انہیون سردار نبی آہو مانا یچ میں لگتے جگر آزان سنت پیار نمر کن امی کس لباس لاغے ہلتی موچن چھنمت لباس لاغے ہلتی موچن پیمندار دج لاغے اللہ فاطمہ دبن تمہ دن پام مینس بابس، تمہ دن تان مینس رسول خدا، تمہ دبن مینس بابس بابو ہے نبی آئی چاچائی لگتی جگر سوچک دبنی چھ مین جنت جھور جنت جوہر اس ناز لباس آمن تشریف جناب محمد رسول اللہ۔ آقا آیا کہا بیٹی تیار نہیں ہوئی؟ آقا میں تو تیار ہوں، میں تو لباس ڈھونڈ رہی تھی آج نیا لباس پہنوں، اب کیا ہوا میری بیٹی؟ کہا آقا لباس ہی نہیں ہے کوئی نیا سا، اب مجھے اپنا کوئی غم نہیں ہے، مجھے اگر غم ہے تو تیرا ہے، میں یہ برداشت نہیں کروں گی کہ جو تمہیں گالی دے میں چپ بیٹھوں، تم نے تو بہت تکلیف اٹھائے میرے ربی، کئی ملک طائف میں جا کے لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کے نالین مبارک وہی گر گئے اور پائے مبارکہ سے خون بہنے لگا۔ یہی بیٹی آئی اپنے نبی کے پاس، آقا میرے نبی ذرا دست مبارک تو نکالو، ان کے لیے بد دعا تو کرو۔ کہا بیٹی میں بد دعا کرنے نہیں بلکہ میں رحمت والا پیغمبر ہوں، جان کو تا جانی جانا رحمت عالمین، جان کو تا جانی جانا رحمت فخر گلیستہ رحمت العالمین، فخر گلیستہ
چی پچیس رحمتا کر وطن چس کران چی پچیس رحمتا کر وطن چس کران پانی میں چی پچ دارا رحمتا آگایس کے نگ آسا تسمان تن سوری پر یس کے نگ آسا تسمان تن سوری پر زاکی گرس ماچی بابا رحمتا جانے کو جانے تسمہ چل سخت روز کٹیا بند چان تسمہ چل سخت روز کٹیا بند چان جان کو تو میون نبی کائنات سامت وما ارسلنا کا الا رحمتا کیا بتاؤں یہ مصطفیٰ میرا لا مثال ہے بے مثال ہے میرا مصطفیٰ بے مثال ہے اس کی مثال ہی نہیں ملے لا یمکن الثنا کما کانا بعد از خدا خدا کے بعد اگر کوئی تعریفوں کے لائق ہے تو ایک ہی ذات ہے مصطفیٰ کی اسی لیے تو میرے رب نے کہا محمد محمد جس کی زیادہ تعریف ہو جائے جس کے زیادہ لوگ گیت گائیں مصطفیٰ کا چرچا ہو جائے تو میرے عزیزو مصطفیٰ سے جڑ جاؤ دین سے جڑ جاؤ مصطفیٰ ایمان ہے مکمل ایمان مصطفیٰ ہو اگر اسی میں خامی نماز نامکمل روزے نامکمل حج نامکمل تو صلح حدیبیہ پہ میرے عثمان نے کہا لوگو پتا ہے عثمان اس لیے کعبے کا طواف کر رہا ہے کعبہ ہے نا عثمان کہتا ہے میں نے نبی کو دیکھا کعبے کو طواف کرتے ہیں اس لیے تو فاروق اعظم نے کہا اے حجر اسود تمہیں کیا پتا ہے فاروق اعظم تجھے اس لیے بوسہ دے رہا تو حجر اسود ہے تو جنت کے پتھر ہے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے نا فاروق تو کیا کہا اس لیے بوسہ دے رہا کیونکہ میں نے اپنے نبی کو تجھے بوسہ دیا ہوا دیکھا ہے اگر میرے نبی نے بوسہ نہ دیا ہوا ہوتا تو فاروق تجھے کبھی بوسہ نہ دے کیونکہ فاروق کو پتا ہے فاروق اعظم بھی جانتے ہیں میرے نبی سے محبت اس لیے کی ہے ایک دن فاروق اعظم جا رہے ایک درخت آیا جو نیچے تھا حضور کے زمانے میں بھی ایک مرتبہ فاروق اعظم بھی اس راستے سے گزر چکے تو حضور کا امامہ جو تھا وہ اس درخت سے لگا تھا تو فاروق اعظم جب وہاں پہنچے تو سر کو جھکایا نیچے سے نکل گئے یاد آیا ایک مرتبہ میرے نبی نے یہاں سے گزر کیا تھا فاروق تم نے کیا کیا کہا حضور کو امامہ اس درخت سے لگا فاروق تم نے کیا کیا کہا حضور کو لگا تھا فاروق نے لگایا ہے
کہا کیوں؟ کہا نبی کا سر مبارک اس سے لگا ہے۔ اور کیا یہ نبی نے کہا جب یہاں سے گزرو تو سر مبارک لگا دینا؟ کہا نبی نے نہیں کہا۔ میں نے بولا کیوں لگایا؟ کہا یہی تو محبت ہے، یہی تو محبت۔ جس سے محبت ہو جائے، اگر وہ کوئی اچھا کام کر جائے تو اس کا جو محبوب ہوتا ہے وہ اس کو پیچھے، تو نبی کے بن جاؤ، مصطفیٰ کے بن جاؤ، آقا کے بن جاؤ گے تو خدا کے خود بن جاؤ گے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کے خود بن جاؤ گے۔ آل جو کشمیر تحریک صوت الاولیاء کو مضبوط